نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جوڑو اور بیوی، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے، سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر، کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو۔ آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی سے نازل ہوئی ہیں مدینہ، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ آیات اتری ہیں، اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات، ایک یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کو چیزیں بھول جاتے ہیں، کافی آپ کو تکلیف رہی ہے۔ صحیح بخاری کے یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے جدید کچھ نیشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکر حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا۔ رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے ہیں، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے، اور خون نکل گیا تو زوفتاری ہوا ہے، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے، یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نزع میں نہایت شدید تکلیف، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہے وہ ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے وہ اپنی، تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو، لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑو قسم میں ہے، تو دو حصوں میں تقسیم، اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہو، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہو۔ ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی، فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا، یا گٹھلی، فالق الحب والنوائے، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے۔ اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخش، عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے۔ اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتا، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے، تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے، پوٹینشل خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے، جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ذوق بھی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں، ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہے، شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے ذکر، من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور
جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے، یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے، شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں، جیسے اچھے اعمال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے، اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کر۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو۔ اور اسی کتابیں ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور چکروں میں نہ پڑیں۔ یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا، تعوذ کرتے رہے۔ اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے، اور وہ دھندا بنا ہوا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے سیکھا، اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں۔ اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتا ہے۔ سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک، یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا، یہ دونوں پارے جو ہے یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں۔ اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی، سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیل ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی، اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے، یہ بھی میں آپ کو بتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ۔ ملک، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے۔ یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے، یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر، یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا۔ تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں، ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے، اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت۔ یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس۔ اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے۔ تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے گا۔ یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں، ان میں وہ وسوسہ اندازی کر۔ اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی سورت کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے
الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب مالک یوم الدین ملک ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اس کے برعکس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ بات تو ہے ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا۔ قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک، اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم نے استعانت مانگی، اب استعانت استعاذہ یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد مدد مانگنا، استنصار نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے۔ تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت تیری مدد چاہیے۔ تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مثنیٰ بن جاتی ہے فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تشریح رکھیے ابھی دعا ایک تو ابھی ہم پڑھ لیں گے جو دعائے ختم قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے۔ تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس۔ واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا، جس زمانے میں ابھی آتش جوان تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے، اصل تو آگے ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ لیکن اب جب موت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ اس دعا کا جو پہلا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے، وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت، وجعلہ لی اماما ونورا وہدی، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنے، میں اس کی پیروی کروں۔ لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں، عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے میرے ہاتھ میں ماذن فی یا حکم، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری، عدل فی قضاؤ کا، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو وہ عدل ہی پر۔ اسألو کا، میں تجھ سے سوال کر، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا، قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدعوہ بہا للہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا۔ اسألوک بکل اسم ہوا لک، جو تیرے نام ہے، انزلتہ فی کتابک، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا، سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألوک کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بن، ونور صدری، میرے سینے کا نور بن، وذہاب ہمی، اور میرے ہموم اور غموم کا، غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا۔ ایک جملہ رہ گیا جی، جلا حزنی، میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے، تواضع اللہ کے سامنے، اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے، اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے، الرحمن علم القرآن، یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی وہدی ورحمۃ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے، اور اسی پر اب میں اپنی کو ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی خدمت میں کر سکا ہوں، 25 دن آج ہو گئے ہیں، اس سے پہلے 3 دن میں یہاں آ چکا، 2 دن میرے لیکچرز ہوئے ہیں یہاں پر تعارف قرآن کے، 25 دن تک یہ معاملہ چلا ہے، روزانہ 4 گھنٹے، آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک روز 5 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو، اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گا، بڑی ڈرتے ڈرتے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ سے دعا کی کہ صحت بہت خراب چل، لیکن بہرحال اللہ نے ہمت دی۔ اب جس کو بھی اس سے کوئی خیر پہنچ جائے وہ میرے حق میں بھی دعا کرے۔ باقی اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 25 دن تک جو کچھ قرآن ہم سمجھا ہے
اب میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد وہ دعا جو ہے ختم قرآن کی امام صاحب حافظ صاحب جن کے پیچھے ہم نے سنا ہے وہ مانگیں گے، اس کے بعد شیرینی اور تحفہ تقسیم ہو جائے گا، اور پھر یہ سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ کو فریش اپ ہو، پھر 1 گھنٹے میں جتنے سوالات کے جوابات میں دے سکوں گا، جو سوالات آئیں جواب دوں، باقی کو پھر قرض رکھ لیں گے، پھر کسی کبھی یار زندہ صحبت باقی، اور پھر جو ہے مجھے آپ سے آخری گفتگو کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ دین کا کوئی کام جو میں کر رہا ہوں کس نہج سے کر رہا ہوں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کس کس سے آپ کس طور سے متعلق ہو سکتے، دعوت کیا ہے، میرے دست و بازو بنے تو اور اپنے طور پر کریں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے۔ اب یہ سارا کچھ قرآن سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہونا کہ ہماری زندگی وہی رہ جائے، اسی رخ پر رہ جائے کہ جو اس رمضان کی آمد سے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه آمین یا رب العالمین۔ میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی۔ الحمدللہ ہم نے 25 دن قرآن پڑھا، بہت سے حضرات نے پوری پابندی سے شرکت کی ہے، پورے قرآن کے ترجمے سے گزرے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی، کبھی یہود سے، کبھی نصارہ سے، کبھی مسلمانوں سے، اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے۔ پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں، عبادات کے ضمن میں آئے ہیں، معاشرتی احکام آئے ہیں، آئلی قوانین آئے، سیاسی ہدایات آئی ہیں۔ اب ویسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معین کیا وہ 2 اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اساسی ہے، بنیادی ہے، جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ۔ قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی، ماورائے زمان و مکان، ہر دور، ہر ملک، ہر زمانے کے مسلمان کے لیے وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید۔ توحید ایک عقیدے کی توحید، اس کو مانے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں، لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی۔ اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران 4 صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحث کی ہے، اس وقت گن لی۔ ایک ہے عقیدے کی توحید، ایک ہے عملی توحید۔ عملی توحید 4 نکات پر مشتمل۔ سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کی مرکزی مضمون، عبادت اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر۔ عبادت میں نماز، روزہ یہ سب بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی۔ اطاعت منقسم ہے، کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پس پش ڈال کر۔ فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے؟ وہ مطاع ہے اس کا،
کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ. اس اعتبار سے مخلصین لہ الدین، آج بھی وہ آیت آئی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص. اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور منفی طور پر تنبیہ، آج بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنا دی تھی، پھر تازہ کر لیجئے. اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے، کچھ میں نہ، گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو. اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی، اس کا اس کے سوا کوئی اس کی صلاح نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دی. تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین. اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر؟ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب یا رب. وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے پناہ. تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ، لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین، اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا. اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت. اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ. اب لوگوں کو بھی اسی کی، وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین، وہ بھی اللہ کو پکارے مخلصین لہ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت ہے. چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے، عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں، نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے، وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے، پورا بزنس اس پر ہے، پوری انڈسٹری اسی پر ہے، پوری حکومت اس پر ہے. تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں، شہری ہیں اسی ملک کے، اسی ریاست کے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے. اس کا نام ہے اقامت الدین. چنانچہ سورہ شورى میں چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے، تو فیصلے کرانے والے، فیصلے کرنے والے، فیصلے ماننے والے، فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے، فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے، وہ سب کیا ہوئے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو مشرک ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی تو باغی ہیں ہمارے. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہمہ ہمہ وقت. اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً. live under it if you have to live it but under protest. اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے under protest کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا، میں اسے تسلیم نہیں کروں، میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے، اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خبن سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقت. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. اسی کے نام ہے تکبیر رب. رب کو بڑا کرو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اسی کا مطلب ہے، اسی لیے حضور بھیجے گئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی کے لیے آیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. دے کر ہم نے کتاب نازل فرمائی، ہم نے میزان نازل فرمائی، حقوق اور فرائض کا توازن، حقوق اور فرائض کا توازن. کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھکھیڑ کس لیے بول لیا؟ واز اٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم. اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت، جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو،
لوہے کی طاقت سے ان کے سر چلے جائے، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں، میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، جانے دینے کو تیار۔ آیت نمبر 25 سورہ حدید۔ نظام عدل و قسط، انزال کتب، ارسال رسل، ان سب کا تھیم کیا ہے؟ یہاں عدل اور انصاف ہے۔ حضور سے کہہ دیا گیا، یہ سورہ شورا کی آیت یاد کر دیجیے، آیت نمبر 15، کہہ دیجیے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل کو، قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ، اور اللہ کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائم بالقسط ہے، اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہی مضمون پھر دوہرا کر سورہ مائدہ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا دینا ہے، روٹی دینی ہے، کیا دینا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہ ہے دین، جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ حضور کی اپنی شان تھی، یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، آ کے آپ نے دنیا کو وہ جو طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، بادشاہوں کی غلامی کے طوق، ان سے نجات دلائے، سرمایہ داروں کی غلامی کے طوق، اس سے نجات دلائے، سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی، اور بادشاہت کی جڑ کاٹ کر برابر، تم سب کے سب برابر ہو، بادشاہ صرف ایک وہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آگ، یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ، تم میں سے کوئی آقا نہیں ہے، سب کے سب بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی۔ اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر تو رستم سپہ سالار افواج جو تھا ایران کا، اس نے یہ سوال کروایا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے؟ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے، بدوی بدو لوگ تھے، کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے، آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے، یہ اس دفعہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غالباً رشتے میں حضور کے ماموں ہیں، اور صحابی اتنے درجے کے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ہی صحابی ہے حضور کا جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب حضور پر نرغہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے، یہ 7 تیر چلا رہے اور روک رہے تھے دشمنوں کو، اس وقت حضور نے فرمایا ہے 7 تیر چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ شان ہے ان کا۔ جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے لوٹ مار کر آئے، انا قد ارسلنا، اب تو ہمیں بھیجا گیا، وی آر آن اے مشن، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں، اینڈ واٹس دی مشن؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان، لوگوں کو نکالے جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے، نظام خلافت راشدہ، جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما روا تھا اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، ایران سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے، اور مدینے میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، اے نا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا تھا لیس لنا ملک، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، ہمارا ایک امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ تو محل نظر نہیں آیا ہمیں، کہاں رہتا ہے؟ وہ گیا ہے، محل وحل تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ گیا ہے، کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، تلاش کرنے گیا۔ وہ نظام کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے 1937 میں کہا تھا جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں، اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو، اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بنی ہیں، ہریجن میں جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، فالو دیم، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نوٹ کیجئے یہ 3 ہیں حقوق، اللہ کا حق، اقامت رسول کا حق، تبلیغ قرآن، اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی شکل، تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے۔ یہ انسانوں کا حق ہے، تینوں حق جا کر مل گئے ایک ہی چیز پر جس کا نام اقامت دین۔ یہ چیزیں میں نے کہی ہیں، یہ ہیں دائمی ابدی۔ ایک مسلمان اکیلا بھی کہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ، شروع کرے آج کرے، کل ایک اور آدمی مل جائے گا، 2 ہو جائیں گے، ایک اکیلا 2 جماعت، ایک اکیلا 2 گیارہ۔